اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں: اعتکاف واجب، اعتکاف سنت، اعتکاف مستحب یا نفل۔ اعتکاف واجب کس اعتکاف کو کہتے ہیں کہ ایک مرد یا عورت کسی شرط کے ساتھ مشروط کرتے ہیں کہ اگر میرا یہ فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے دن اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر اعتکاف کروں گا یا اعتکاف کروں گی، تو اب اتنے دن کا اعتکاف کرنا اس مرد و عورت کے ذمہ لازم اور واجب ہے۔ اگر وہ اعتکاف نہیں کرتے تو گناہ گار ہوتے ہیں۔ دوسرا اعتکاف سنت، جو رمضان المبارک کے عشرہ اخیرہ کے اندر 10 دن کا اعتکاف کیا جاتا ہے، اس کو اعتکاف سنت کہتے ہیں۔ تیسرا اعتکاف نفل یا مستحب، وہ اعتکاف ہوتا ہے کہ جب انسان 1 دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن کی نیت کرتا ہے یا جب مسجد میں جاتا ہے تو وہ اعتکاف کی نیت کرتا ہے۔ اب یہ اعتکاف نفل ہے، یہ اعتکاف مستحب ہے۔ اب سنت اعتکاف کی حقیقت کیا ہے؟ تو ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اعتکاف کو سنت اعتکاف کہا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اعتکاف کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ ہے، البتہ حضرات فقہاء کرام نے اس کو سنت مؤکدہ علی الکفایہ قرار دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ویسے تو ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اس فضیلت اور ثواب کے عمل کو سر انجام دے، کیونکہ یہ بہت ہی اہم اور مفید عبادت ہے، لیکن اگر کسی مسجد میں کوئی ایک شخص بھی اعتکاف کر لے تو سب کی جانب سے سنت ادا ہو جائے گی۔ مطلب یہ ہوا سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا کہ محلے میں سے اگر ایک شخص بھی اعتکاف بیٹھ جاتا ہے تو سب کی جانب سے سنت ادا ہو جائے گی، لیکن اگر کوئی ایک شخص بھی اعتکاف کے لیے نہ بیٹھے تو سب پر سنت چھوڑنے کا وبال ہوگا، گناہ ہوگا۔ اس لیے مساجد کی انتظامیہ اور اہل محلہ اس بات کا خصوصی خیال رکھیں کہ مسجد میں کوئی نہ کوئی اعتکاف کرنے والا ضرور ہونا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ اس کی فکر اعتکاف شروع ہونے کے دن سے پہلے ہی ہونی چاہیے۔ لہذا محلے میں سے اگر ایک انسان بھی اگر اعتکاف نہیں کرتا تو سارے محلے والے گناہگار ہوتے ہیں۔ ماہ رمضان کا سنت اعتکاف کتنے دن کا ہوتا ہے؟ 2 دن کا ہے، 4 دن کا ہے، 5 دن کا ہے، 10 دن کا ہے؟ تو ماہ رمضان کا سنت اعتکاف پورے آخری عشرے کا اعتکاف ہے۔ اس لیے جو حضرات عشرے سے کم کے اعتکاف کے لیے بیٹھنا چاہیں تو ان کا اعتکاف سنت نہیں ہوتا بلکہ نفلی اعتکاف کہلاتا ہے، اور اس پر نفلی اعتکاف کے ہی احکامات جاری ہوں گے۔ اب اعتکاف کے لیے کون بیٹھ سکتا ہے؟ تو اس کی شرط ہر وہ مسلمان جو عاقل ہو وہ اعتکاف کے لیے بیٹھ سکتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ ہم مرد وہ مسجد کے اندر اعتکاف کریں گے، عورت اپنے گھر کے اندر اعتکاف کرے گی۔ دوسرا، اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں، اس لیے نابالغ لڑکا یا لڑکی اگر سمجھدار ہو تو وہ بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ وہ سمجھدار ہوں، عاقل ہوں اور بلوغت کے قریب ہوں۔ اگرچہ بالغ نہ ہوئے ہوں لیکن بلوغت کے قریب ہوں گے تو سمجھدار بھی ہوں گے، دانا بھی ہوں گے۔ سنت اعتکاف کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف 21 رمضان کی رات سے شروع ہوتا ہے، اور جب عید کا چاند نظر آ جائے تو یہ اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ اب مرد کے لیے اعتکاف بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو مرد کے لیے اعتکاف میں بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 20 رمضان کو سورج غروب ہونے سے پہلے اعتکاف کی نیت سے مسجد آ جائے، تاکہ جب سورج غروب ہونے لگے تو یہ اعتکاف کی حالت کے اندر موجود ہو، اور جب عید کا چاند نظر آ جائے تو یہ اعتکاف ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد مسجد سے نکل سکتا ہے۔ یاد رہے کہ جو شخص 20 رمضان کو سورج غروب ہونے سے پہلے اعتکاف کے لیے نہیں بیٹھا بلکہ سورج غروب ہو جانے کے بعد بیٹھا تو اس کا اعتکاف سنت اعتکاف نہیں کہلائے گا۔ اگر اس کے باوجود بھی وہ بیٹھ جاتا ہے تب اس کا اعتکاف نفلی ہو شمار ہوگا، اور اس پر نفلی کے ہی احکامات ہوں گے۔ اب اعتکاف کے لیے نیت کرنا کیا ضروری ہے، واجب ہے، یا سنت ہے، یا مستحب ہے، یا نیت کی ضرورت نہیں؟ تو اعتکاف کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے۔
دل میں یہ نیت کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رمضان کے آخری عشرے کا مصنون اعتکاف کرتا ہوں یا کرتی ہوں، دل میں نیت کافی ہے۔ البتہ زبان سے بھی اگر الفاظ ادا کرے تو یہ درست ہے، لیکن ضروری نہیں۔ سنت اعتکاف کی یہ نیت بھی اس رمضان کا سورج غروب ہونے سے پہلے کرنی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص مسجد کے اندر آ گیا، اعتکاف کی نیت نہیں کی یہاں تک کہ سورج بھی غروب ہو جاتا ہے، تب اس کا یہ اعتکاف سنت اعتکاف نہیں ہوگا، اس کا یہ اعتکاف نفلی اعتکاف ہوگا۔ یہ اعتکاف کی نیت کے اندر پھر چاہے تو وہ مسجد میں داخل ہوتے وقت کر لے یا داخل ہو جانے کے بعد کر لے، دونوں صورتوں کے اندر ہی اس کا اعتکاف درست ہے۔ اعتکاف کے لیے کون سی جگہ درست ہے؟ اعتکاف صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد کے ہی اندر بیٹھا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ اعتکاف کرنا درست نہیں۔ اعتکاف کے لیے سب سے افضل جگہ مسجد حرام ہے، پھر مسجد نبوی ہے، پھر مسجد اقصی ہے، پھر اس کے بعد کسی بھی جامع مسجد کے اندر اعتکاف کرنا افضل ہے۔ اور جامع مسجد میں اعتکاف کے افضل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے مسجد سے باہر جانا نہیں پڑے گا۔ ویسے تو اعتکاف ہر اس مسجد کے اندر بھی جائز ہے جس میں صرف 5 وقتہ نماز ادا کی جاتی ہو اور نماز جمعہ نہ ہوتی ہو۔ البتہ جس مسجد کے اندر 5 وقتہ نماز ادا نہیں کی جاتی وہاں اعتکاف جائز تو ہے لیکن افضل نہیں۔ البتہ اگر کسی شخص کو جامع مسجد اور 5 وقتہ نماز والی مسجد میسر نہ ہو تو وہ ایسی مسجد کے اندر بھی اعتکاف کر سکتا ہے۔ وہ اسی اعتکاف کو غنیمت جانے۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی ذات سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات ہمیں اس سنت اعتکاف والے عمل کو بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور جن حضرات نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز وہ سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے تمام مسائل، تمام ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچتے رہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔